لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشغالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تبعي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے وہ میرا مولا علی ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے وہ میرا مولا علی ہے مولا علی کے نام کے تم ورد پکاؤ مولا علی کے نام کے تم ورد پکاؤ یہ ورد جو پکاتا ہے وہ بن جاتا ولی ہے وہ میرا مولا علی ہے اللہ رے کیا شان ہے بنتے رسول کی اللہ رے کیا شان
وہ میرا مولا علی مولا علی ہے۔ مشکل کبھی جو آئے تو حیدر کو پکارو، مشکل کبھی جو آئے تو حیدر کو پکارو، اس مشکل سے مشکل میری ہر ایک گلی ہے، وہ میرا مولا علی مولا علی ہے۔ نہایت ہی واجب احترام عزیز دوستو، عزیز بھائیو، معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام عرض کرنا پیش کرتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جمعۃ المبارک ہو سکتا ہے جمعۃ الوداع بھی ہو جائے، یہ رحمتہ اور گھڑیاں یہ رمضان شریف کے اندر رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے، انہاں گھڑیاں کے آخری لمحات میں دعا کرنا اللہ کریم کی گھڑیاں، یہ برکتہ والا ٹائم، برکتہ والا مہینہ زندگی میں دوبارہ عطا فرمائے۔ جیڑی آیا کریمہ میں تلاوت کرنا شرف حاصل کرتا ہے، جو کہ اس مہینے کی 21 رمضان شریف میں مولا کائنات شاہ شیر خدا اللہ داماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے، تو اس حوالے سے میں کچھ گفتگو کراں گا۔ دعا کرنا اللہ کریم نے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، میں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ یہی آیا کریمہ میں تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ رب العزت خالق کائنات نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ دی رسی کو مضبوطی دے نال پھڑ لو، اللہ دی رسی کو مضبوطی دے نال پکڑ لو، ولا تفرقوا تفرقے نہ بناؤ، اللہ دی رسی کو مضبوطی نال پکڑ لو، مضبوطی نال تھام لو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی ہے کے لیے میں ملک کے کئی حصوں میں بھی گیا ہوں، دنیا کے کئی لوگوں کو ملیا ہوں، آج تک کسی بندے نے، کسی بھی قوم کے رہنے والے نے، کسی بھی نسل کے رہنے والے نے، کسی بھی زبان بولنے والے نے، کسی بھی رنگ کے تہذیب کے تمدن رکھنے والے نے یہ بیان نہیں کیتا، یہ نہیں دسیا کہ کوئی رسی ہوئے وہ آسمان اور لمحتی ہوئے تو انہوں پڑھ لیے، جیدہ قرآن سے ذکر ہے ایسی کوئی رسی نہ میں سنی تے دیکھی ہے نہ دوسرا سنی تے دیکھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی ہے کی، اللہ کی رسی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے اللہ کا قرآن نازل ہویا ہے، کسی اور کو فیصلہ کرائیے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے مسلک کی گل کر لوے، اپنے مل کی گل کر لوے، اپنے عقیدے کی گل کر لوے۔ حضور تواڈے تو بہتر قرآن سمجھن والا کوئی نہیں، تو حضور تسی ارشاد فرما دیو کہ وہ اللہ کی رسی ہے کہ رب کی رسی ہے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سن لو، وہ اللہ کی رسی ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ آپ سبحان اللہ، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ جیڑا قرآن دا دامن مضبوطی نال پھڑ کے رکھے گا یا جیڑا اہل بیت دا دامن مضبوطی نال پھڑ کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ ہو سکتا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو قرآن کا ساتھی بنایا، قرآن کو اہل بیت کا ساتھی بنایا۔ توجہ میرے والا خیال کیجیے، صحابہ کرام، صحابہ کی جماعت
عظمت والی جماعت، صحابہ کی جماعت صحابہ عظمت والی، صحابہ کی جماعت فضیلت والی، صحابہ کی جماعت شان والی، صحابہ کی جماعت مقام والی، صحابہ کی جماعت اعلیٰ عرفہ، صحابہ کی جماعت یقیناً جنتی۔ لیکن اس باوجود حضور نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا بلکہ اہل بیت کو بنایا ہے۔ وہ دی وجہ کی وجہ ہے کیونکہ میرے نبی کو پتا سی کہ صحابی نمازہ پڑھ کے صحابی نہیں پڑھتا، صحابی روزے رکھ کے صحابی نہیں بنتا، وہ ساری زندگی ایک لفظ سے کھڑا ہو کے عبادتہ کرتا رہے، ساری رات مصلی پہ قیام کرتا رہے، قیام اللیل تک پابند ہوئے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، وہ صحابی بن سکتا نہیں۔ صحابی ہوتا ہے جنا ایک باری تو حالت چلا دیکھ لے پھر حالت ایمان میں دنیا کو خاتمہ ہوئے، وہ صحابی کیا جانتا ہے۔ میرے نبی کو پتا سی صحابی کے بندہ میں کو نہیں گیا تو جس وقت میں دنیا کو چلا جاتا میرے کے بعد 50 سال 100 سال 150 سال آج 200 سال تک صحابی رہیں گے۔ تو قرآن اگر میرا نبی صحابہ کو قرآن کا ساتھی بناتا تو صحابی کس ہوئے؟ صحابی حضور کے بعد صحابیاں بھی ختم ہو جانا سی، قرآن میں کلے رہ جانا سی۔ اس وقت بتایا کہ قرآن کلنا نہ رہے، اس وقت صحابی کو جانے جان گے، صحابی بننا بھی پک جان گے، نہ اس وقت نبی تاج جان گے کہ قرآن کا ساتھی مولا علی ہمارے، قرآن کا ساتھی مولا علی جان گے، قرآن کے ساتھی مولا حسن جان کے، مولا حسین جان کے، امام خیر العابدین جان کے، امام باقر جان کے، امام جعفر صادق کے بعد ائمہ کرام فرمایا قیامت تک نہ قرآن ختم ہوئے گا نبی کی نہ بیان ختم ہوئے گی، نہ قرآن ختم ہوئے گا نہ سید ختم ہوئے گا۔ سید بھی رہے گا، قرآن بھی قائم رہے گا، قرآن بھی باقی رہے گا۔ میرے نبی کی حدیث سے میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن عہدے کس ہوتے قرآن تے اہل بیت کو پھر آگے ملنا، قرآن تے اہل بیت کا ساتھ صرف دنیا تے نہیں قیامت تک نہیں، حشر والے دن بھی اہل بیت کو نام ہوگا۔ آئے اسی قرآن کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اہل بیت کی عظمت بھی بیان کر رہے ہیں۔ یا دے لوگوں اہل بیت نے وہ کرانا ہے، یہ اور شان والا کرانا ہے، یہ اور عظمت والا کرانا ہے، جنہی شان رب قرآن میں بیان کرتا ہے، جنہی شان میرا نبی اپنے فرمان میں بیان کرتا ہے۔ اس گرانے میں بغاوت نہ کرے آجے، اس گرانے میں بغاوت کرے آجے، جڑا اس گرانے کا نوکر لے گا دنیا میں بھی عزت پائے گا، حشر والے دن بھی عزت پائے گا۔ آج اسیاں میں عظمت آن نبی بھول نہ جانا لوگوں۔ قرآن تے اہل بیت یہ ساتھی نے، اسی اہل سنت قرآن دے بھی منن والے ہاں، اہل بیت دے بھی منن والے ہاں۔ اہل بیت دے فرداں وچوں جس فردی میں اج گل کرنی ہے او دا نام ہے مولا علی۔ کی نام ہے؟ مولا علی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی ہوئے جس دے بارے میں نبی نے فرمایا علی مال حق مال علی، لوگو علی حق دے نال ہے، حق علی دے نال ہے۔ علی جدھر ہوئے گا حق جدھر ہوئے گا ادھر علی ہوئے، علی ہوئے جس دے بارے میرے نبی نے فرمایا لوگو ناپاکی کی حالت وچ اسی مسجد وچ نہیں آ سکتے، اس حالت وچ جدوں غسل فرض ہویا کوئی مسلمان مسجد داخل نہیں ہو سکتا، پر اس حالت وچ میں بھی مسجد وچ داخل ہو سکتا، میرا علی بھی مسجد وچ داخل ہو سکتا۔ وہ علی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا لوگو علی ہوئے جنہیں سب تو پہلے بچیاں وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ نبی نے فرمایا لوگو
علی دی ساتھ تواڈے وچ اینے میرے وچ درمیان اینے جویں موسیٰ علیہ السلام دا بھائی ہارون علیہ السلام جویں موسیٰ دا بھائی ہارون ایویں محمد دا بھائی علی فرق ہے موسیٰ علیہ السلام دے بھائی بھی نبی سن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں پر انت اخی فی دنیا والآخرہ لوگو علی میرا دنیا تے بھی بھائی آخرت وچ بھی بھائی اللہ اکبر کبیرہ نہ مرید علی دا میرا پیشوا لیے میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی فرمایا مصطفیٰ نے کوئی تو نہ سنو آکے میں برا علی دا میرا برا علی میرے نبی دا پیر علی سنیا دا پیر علی صحابہ دا بشیر علی علی ہوے مسلمان بھائیو علی ہوے جے بارے تے گل کرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے رسالے فرمایا لوگ علی حق دے نالے لہو کا لہمی جسموں کا جسمی علی تیرا جسم میرا جسم تیرا خون میرا خون تیرا گوشت میرا گوشت الف سنا الف سقم علی تیری جان میری جان علی تیری جان میری جان مسلمان بھائیو علی المرتضی شیر خدا العطا مشکل کشاد آباد مصطفیٰ علی المرتضی شیر خدا علی ہوئے مسلمان بھائیو علی ہوئے جنہوں میرا نبی رکھ میں چبا چبا کے خانداریا علی ہوئے مسلمان بھائیو میں علی دے علم دی گل کراں علی دی شجاعت دی گل کراں علی دے کردار دی گل کراں علی دی شان دی گل کراں علی دے علم دے مقام دی گل کراں میں جڑے بھی موضوع دے نام لواں اس دنیا مک سکدیاں نے پر شان علی دی مک سکدی ایک مولا علی دے علم دی گل کر کے تے شجاعت والا نام مسلمان بھائیو مجمع لگائے ہوئے آئے مولا علی بیٹھے ہوئے نے مولا علی فرماتے ہیں سلوبی اما سے تم پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو ایک بندہ اٹھ گیا آگے اندر مولا علی وہ کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے وہ کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے مولا علی شیر خدا فرماندے نے جنہاں دے کان اندر ہون وہ انڈے دیندے نے جنہاں دے کان باہر ہون وہ بچے دیندے نے دوسرے پاسے اور بندہ اٹھیا انہیں بھی سوال کیتا مولا علی دسو کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے او کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے او دا خیال سی یا علی سوال دا او بھی جواب جڑا پہلے دیتا ہے یا جواب دوہرا دے گا یا جڑا میں تفصیل بتائے گا یا جواب دوہرا دے گا میں آکھاں گا مولا علی کیا اتنا علم سی توڑے کول کہ ایک ہی جواب بار بار سوال ایک پر علی نے جواب تو کوئی نہیں دیتا فرمایا سن وہ جانور نے جڑے خوراک کھاندے نے وہ جڑے خوراک کھاندے نے وہ انڈے دیندے نے جڑے دودھ پیندے نے وہ بچے دیندے نے تیسرا بندہ اٹھ گیا وہ نے بھی سوال کیتا کہنے لگا مولا علی وہ کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے وہ کیڑے نے جڑے بچے دیندے نے مولا علی شیر خدا فرماندے نے وہ جڑا دانا چگے وہ جڑا دانا چگے وہ انڈے دیندا ہے جڑا دانا نکل جڑا دانا جڑا کھانا چبائے وہ بچے دیندا ہے جڑا کھانا نگل جائے جڑا دانا نگل جائے وہ انڈے دیندا ہے اس پوچھا علی سوال ایک جواب مختلف تین سوالاں کا سوال ایک جواب تین کا مختلف فرمایا ہے علی دی بارگاہ بچایا ہے علی ہو کے بارے میرے نبی نے فرمایا انا
نانا سوالی بکرے نے خیرات بھی بکری ملے گی سوالی بکرے نے خیرات بھی بکری ملے گی اور مسلمان بھائیو میں علم دی کی گل کراں میں مولا علی کی شان بیان کراں میں مولا علی کی شجاعت والے پاسے آنا اور مولا کی شیر خدا مشکل کشا ہر عطا جس نے جنگی حیدر نہ لے گئے حیدر نہ موقع دے جس نے کافر دا بڑا بڑا کافر جدا نام مرحبے وہ آیا آج بھی کہنے لگا ہے کہ میرے مقابلے وچ حضرت مولا علی دے مقابلے وچ کے مطلب کہنے لگا اور منڈیا سن کر سن میں جڑا تیرے سامنے کھڑا ہے یہ تین ماں نے یہ نام مرحب رکھا ہے مولا علی نے کے فرمایا او تین دشمنا ذرا پیراں تے پار پا اے جڑا تیرے سامنے کھلوتا ہے اے دی ماں نے ادا نام حیدر رکھا ہے سبحان اللہ کہتے ہو اے دی ماں نے ادا نام حیدر رکھا ہے اس نے جنگ شروع مقابلہ شروع ہوا مولا علی نے مار پیتا ایک تا سامنے تر اس نے یہ در ٹکڑے پیا ہوا ہے اسے شاید بھی ہوا ہے اور میں کیا سرے مقتل تو نیم بڑا مرحب ہے سرے مقتل مرحب تو نیم سرے مقتل پڑا ہوا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے مولا علی بیٹھے ہوئے نے ایک بڑا بڑا کافراں دا پہلوان گلے وچ سنگریاں پائیاں ہوئیاں آلے رسول مولا علی مل کے آتا ہے سنے مسلماناں دا بڑا بڑا پہلوان جدا نام علی ہے جدا نام علی ہے میں اودے نال کشتی کرنی ہے میں اودے نال لڑنا ہے مولا علی فرمانے کے علی نے کیوں لڑنا ہے کہنے لگا میں دنیا دے سارے بڑے بڑے پہلواناں نوں مار دے آیا بڑے بڑے پہلواناں نوں شکست دے آیا بڑے بڑے پہلواناں نوں ہرایا آیا میں انہاں سارے نوں ہرایا آیا مسلماناں دا بھی بڑا بڑا پہلوان ہے میں اونوں بھی ہرا دیاں گا تاکہ میں ثابت کر سکاں کہ میں اس دور دا سب تو بڑا پہلوان ہاں مولا علی فرمانے کے جا چلا جا اپنا ریکارڈ خراب نہ کر کوئی علی نہ نہیں لڑ سکتا انہیں آخیا میں آج تک کوئی جنگ کوئی لڑائی ہاریا نہیں میں آج تک کوئی کشتی ہاریا نہیں فرمایا تم آج تک کوئی کشتی ہاریا نہیں علی نے آج تک کسی کو جتن نہیں دیتا علی نے آج تک کسی کو جتن نہیں دیتا انہیں آخیا نہیں میں لڑنا ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں تم یہ علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا کھیل ہے تو یہ علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا کھیل ہے تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے فرمایا تو شیطان کی لومڑی خدا کا شیر اور آگے نانا میں لڑنا ہے جس نے اتنی بات ہوئی ہے مولا علی فرماتے کہ پہلے میرے نال لڑ میری ہار علی کی ہار میری جیت علی کی جیت علی بھی سمجھنا ہے کون بولتا ہے پیا علی بھی پتا لگ گیا علی بھی سمجھ نہ سکیا وہ سمجھ کی میں سکتا جڑا علی نال لڑنا ہے اللہ علی عقل بھی ضائع کر دینا جڑا علی نال دشمنی نہ جتائے اللہ دی عقل تے پردے پا دیتا ہے کہہ لگا نہیں میں علی نال لڑنا ہے فرمایا نہیں میرے نال بولے کہ ٹھیک ہے میں تیرے نال لڑنا تینوں ہرا کے پھر تم علی دا پتہ دس میں مولا علی فرمایا ٹھیک ہے اس نے کشتی شروع ہوئی اس نے توبے پہلوان دے ہوئے اس نے پہلوان دے کے ہاتھاں وچ ہاتھ باندھے نے ہاتھ پھڑ دے نے ہاتھاں وچ ہاتھ باندھے نے مولا علی نے اس نے ہاتھ پھڑیا ہاتھ پھڑ کے ان دبایا ہے اودیاں ہاتھاں دیاں انگلیاں پھڑیاں نے ہاتھاں دے جو خون دا فوارہ نکلیا زمین تے گر گیا مولا علی نے سینے تے پیر رکھ کے نے آپس میں تو رویا سی کوئی علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا کھیل ہے جس ویلے اکھاں کھلیاں
جس نے دیکھا ہاتھاں دیاں انگلیاں بھی ٹوٹ گئیاں ہاتھاں وچوں خون دے فوارے نکلدے نے نظر بھی ٹھیک نہیں آ رہا اس لیے مسلمان بھائیو اس نے ہوش آئی کیا تے کہنے لگا زندگی میں ہوئی یہ پہلی شکست فاش ہے زندگی میں ہوئی یہ شکست فاش پہلی بار ہے میرا دل کہتا ہے کہ تو ہی ہے میرے قرار ہے میرا دل اندر دنیا تیرے قرار ہے آپ مسلمان بھائی جب لوگ خیبر دے میدان وچ لے جاواں خیبر دا جڑا وی قلعہ پتہ نہیں ہوندا پیا قلعہ پتہ نہیں ہوندا پیا میرے نبی نے فرمایا کل میں جنت اونوں عطا فرماواں گا جس نال اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کرتا ہے جس نال اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ کا محبوب بھی پیار کرتا ہے پھر میرے نبی نے پوچھا لوگوں میرا علی کتھے وے میرا علی کتھے وے عرض کی یا رسول اللہ قرآن اکھاں وچ درد ہے میں علی کو بلاؤ اس نے مولا علی کو بلایا گیا حضور میری اکھاں وچ درد ہے اکھاں دے اندر درد ہے جس میں اشوب ہے میرے نبی نے اپنا لباب دہن لگا کے مولا علی کی اکھاں وچ لایا ہے علی فرماندے نے میرے اکھاں وچ درد سی جس نے نبی کا لباب دہن لگیا ہے میں ساری زندگی اکھاں وچ درد نہیں ہوئی ساری زندگی اکھاں ٹھیک ہو گیا میرے نبی نے جندا علی کے ہاتھ میں فرمایا علی جان تیرے نال اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے پھر مولا علی کہے خیبر کا در اٹھا خیبر کا در اٹھا کے جب پھینکا علی نے مولا علی نے 70 بندے جس دروازے کو ہلا نہیں سکتے مولا علی نے اپنا دروازہ اٹھا کے ماریا خیبر کا در اٹھا کے پھینکا جب علی نے اصحاب مصطفیٰ نے یہ نعرہ لگایا علی علی نعرہ لگایا علی اللہ اور رسول کا پیارا علی علی مشکل میں دستگیر ہمارا علی علی اللہ اکبر کبیرہ مسلمان بھائیو میں کی بیان کرا شان بس علی مرتضی شیر خدا اللہ کا مشکل کشانی علی مرتضی شیر خدا میرا بہادری کا شعر میرا قوت کا جوہر علی شیر خدا مشکل کشائے میرا دنیا تے آوے جیڑا ارادہ کر کے دنیا تے آئے کہ سب تو پہلے میں چہرہ بقوہا بیٹھنا ہے انہوں مولا علی کے میرے جیڑا ارادہ کر کے دنیا کو آئے انہوں مولا علی کے میرے ہم نظر مولا علی کی شان بیان کرنے گا جس میں مولا علی کا نالوا علی علی ذرا قسمی کرنا ہے علی کا نام میرے نبی علی کا نام لینا میرے نبی کی سنت ہے اس میں مولا علی ہاتھ اٹھا کے دسایا بنائے میرا دنیا جائے سب تو پہلے حضور کا چہرہ دیکھنے والا ہے مولا مولا علی کے میرے جو بڑھتی میرا نبی لے گئے مولا جنہوں جلال میں چلا چلا کے میرا نبی لے گئے مولا جتنے بعد میرا نبی اپنی پرورش دار جنہی پرورش نبی کریم علیہ السلام کرائے جڑا نبوت کی امیش کو پڑھن والا ہوئے مولا جتنے بعد میرا نبی فرمائے انا مدینہ قائل و علی بابا میں علم کا شہرہ علی ادا دروازہ ہے مولا علی کے میرے ہجرت کی رات جنہوں میرا نبی اپنے بستر میں لٹاوے اور میں علی سودا میرے بستر پہ حرام کر ہجرت کی رات جنہوں میرا نبی بستر میں لے انہوں والا علی کے میرے جناب نافنا دیا چکیا دے میں چھکرے گئی اسلام دے نارے مارن والا ہے مولا جلا جلا نافنا دے حضور کی کریم سب کو پہلے کلمہ پڑھن والا ہوئے اور مولا
کہنے جڑا پیدا ہوئے تے پیدا ہوئے جڑا دنیا تے جائے شہید ہوئے تے مسجد ہوئے کعبے وچ ولادت ہوئے مسجد وچ جی شہادت ہوئے مولا علی کہنے اجو میں نہ آیا ارے سارے ہاتھ میں اٹھانے پہ اور جدے بازو اندر درد ہوئے جدے بازو اندر فالج ہوئے ہاتھ چھپے مولا علی بنا رہا ساری زندگی بازو اندر درد نہیں ہوئے گا اے میں آپ نہیں کرنا گیا وہ ہاتھ چھپے علی بنا لینا میرے نبی کی سنت ہے میرے نبی کی سنت زندہ کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کے مولا علی بنا گیا کر جناب مکہ و مدینے خیریت پر پہنچ گئے مولا جڑا ہر میدان اندر اسلام دا جھنڈا فتح کر کے لے آوے اور مولا علی کہنے جب نگاہ میرا نبی اپنی سارے تو افضل تے اعلیٰ بیٹی دے سیدہ فاطمہ جب نگاہ وچ دے اور مولا علی کہنے جب پترا بنا حسن تے حسین ہوئے ایک پتر جدے دو جدے سر ہوئے میرا نبی سرکاری دے فیصلہ کر جنہیں کربلا کی شاہ سواری ملی ہوئے انہاں دے باپ کا مولا علی اور مسلمان پایا اور علی جدے بارے میرا نبی جدے بارے قبیل خون اندر میرا نبی اندر ہاتھ اٹھا کے آتے صحابہ دے مجمع میں جا کے من کنت مولا فباز علی مولا من کنت مولا فباز علی مولا جدا نبی مولا اور علی مولا رحمن کمدے نادے پنواری ہاتھ اٹھا کے میں اندر جدا نبی مولا ساتھ میں ہوتا علی مولا من کنت مولا جدا نبی مولا مولا درا لے لگدا علی گل نہیں آئی ارے او جڑا علی دے جڑا نال ہے علی گل نہیں آئی میرے کم ایک گل سنانا جانا علی دے نام تے ایک گل سنانا جانا مرتضی کو ماننا مشکل ہے مرتضی کو ماننا مشکل نہیں بس ایک شرط ہے توجہ رکھیا ہے مرتضی کو ماننا مشکل نہیں بس ایک شرط ہے آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے ہونا چاہیے تاکہ اسی سنی غیرت مندنا اسی علی کو مننے والے ہیں اسی مولا علی کو مننے والے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے مولا علی کا نام لے رہے من کنت مولا فباز علی مولا جدا نبی مولا ہوگا جدا نبی مولا ہوگا جدا نبی مولا ہوگا جدا نبی مولا مسلمان بھائیو مولا کا میرا مددگار مولا کا میرا مددگار جن نبی نے مدد کی تھی وہی علی نے مدد کی تھی جڑا جدا نبی مددگار وہا علی مددگار آپ مسلمان بھائیو میرے نبی نے صدیق بن مسنہ دے کے مدد کی تھی علی نے مگر نیت کے مدد کی تھی گل کرتا جمع کی تھی ویسے تو مسئلہ عوامی ڈسکس کرنے والا نہیں لیکن چونکہ عوام کے اندر بہت زیادہ کچھ لوگ ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وجہ تو ممبر و محراب کا تقاضا ہے کہ مسئلہ ممبر کو بیان کیا جائے کچھ لوگ نہ کی لینا ہے کچھ لوگ جڑے دل دے بھی کالے نے اندروں بھی کالے نے باہروں بھی کالے نے وہ ہر ویلے ایک چیز کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ابو صدیق عمر فاروق عثمان غنی انہاں دی مولا علی نال دشمنی سی انہاں دی مولا علی نال دشمنی سی یہ آپس دے اندر مال اللہ انہاں نے مولا علی کا حق تھا انہاں نے خلافت نصب کی انہاں نے حق کھاتا ہے کوئی جن میرا نبی اپنی زندگی وچ مسلح تے کھلارے اپنی زندگی مسلح تے کھلارے وہی خلافت دا حقدار میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نبویت مسال ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ابو بکر کتنے وے ابو بکر کو کہو مصلی امامت تے کھڑا ہوئے یہ عائشہ صدیقہ رسول یا رسول اللہ میرے پاس رقیق اور قلب میں نرم دل دے بندے نے جس نے مصلی تے تانوں نہیں دیکھن گے تے او تے امور اتنا تواڈے نال محبت بھی بڑی کر دے تے نرم دل نے وہ برداشت نہیں کر سکن گے کسی اور کو فرما دے کہ مصلی تے کھڑا ہو پر میں نہیں ابو بکر کیوں تھے مولا علی جس نے حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی امامت تے کھڑا کروایا ابو بکر صدیق مصلی امامت تے کھلوتے ہوئے مولا علی نے اپنے حجرے دی کھڑکی کھول کے حضرت امام الانبیاء اپنے حجرے دی کھڑکی کھول کے ویندے نے پہ کیوں ویندے نے پہ پہلی باری امام بنایا ویکھن تے صحیح کون ابو بکر دی امامت نوں بنائے ہوئے کون ابو بکر دی امامت نوں بنائے ہوئے اللہ دی قسم جے ابو بکر صدیق کیتا انہوں نے فرض کیتا جے انہوں نے فرض کیتا انہوں نے عثمان غنی کیتا جے عثمان غنی کیتا وہ مولا علی کیتا کوئی ان کے درمیان دشمنی نہیں تھی بلکہ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے اپنے پتروں کا نام ابو بکر میں عمر کو عثمان رکھے یہ ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی یہ کربلا میں شہید ہوئے بہادر خان یہ کربلا میں شہید ہوئے ایک دن کے نام بہادر خان جانے میں اگر انہیں تینوں کو کم لکھا جائے بہادر خان پورا نہیں ہوتے اور لوگوں علی کے نام رکھ کے نسلے لوگوں تسی اپنے پترا دے نام او دے نام تے رکھ لو جے محبت ہوے دیکھو نا تواڈے جو کوئی بندہ اپنے پتر دا نام جا رکھے گا لو نہیں ابو لہب رکھے گا یزید رکھے گا شیبہ رکھے گا نہیں رکھے گا کیوں کیونکہ انہاں نال سانو نفرت محبت ہے نہیں جتے نال محبت ہوے نا او دے نام تے رکھے جاندے نے مولا علی نے بھی ابو بکر عمر عثمان دے نام اپنے پتا دے نام رکھ کے دسیا لوگوں علی ابو بکر نال پیار کردا علی عمر نال پیار کردا ہے علی عثمان نال پیار کردا ہے اور مولا علی ول دیکھنا عبادت دے نام بھی حضرت ابو بکر صدیق جے دشمنی ہوندی تے ایک دوسرے دی شاناں بیان کر علی ول دیکھنا عبادت ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کا فرمان ہے راوی اے حضور کی حدیث کی روایت کرنے والے صدیق اکبر نے اس وجہ تو ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا کوئی حق نہیں کھایا تھا بلکہ یہ وہ ترتیب تھی جو اللہ کے رحمان نے بیان فرما دی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ فرمایا لوگوں ابو بکر میرا جانشین جس کو میرا نبی دنیا میں اپنی زندگی میں مصلی امامت پہ کھڑا کر دے اس کی امامت پہ شک نہ کرنا اس کو امامت کا مصلی میرے نبی نے عطا فرمایا ہے اس لیے ہمارے سنت و جماعت ابو بکر صدیق کے بھی ماننے والے ہیں عمر فاروق کے بھی ماننے والے ہیں عثمان غنی کے بھی ماننے والے ہیں مولا علی کے بھی ماننے والے ہیں علی پاک کو بھی نظر آ لیا عشی صدیق کے اوپر بھی نظر آ لے عمر فاروق کے بھی نظر آ لے عثمان غنی کے نظر علی کو بھی نظر آ لے آپ مسلمان بھائی علی کی شان ضرور کی سنانا کی شان بیان کرا وہ علی المرتضی شیر خدا اللہ تعالی مسلم شاہ میرے نبی نے فرمایا علی کے نظر میں تو رکھے گا جڑا مومن ہوے گا تیرے نال کو گل رکھے گا جڑا منافق ہوے گا کیا پتہ دینا ہوے گا اب لوگ آونگے انہاں دے چہرے چمکدے آونگے انہاں دے چہرے چمکدے آونگے لوگ پوچھن گے انہاں دے چہرے تے نور کا لائے اے چمکتا دی ہے کون لوگ نے ہمارے یہ سارے حاضری نے سارے حاضری نے علی وسنا ہے رسی کرنے کی اسی سارے ہے بلیوں ہے تمہیں رہنا ہے
لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے جنہاں دے دل وچ علی وسدا ہوے گا اللہ اکبر کبیرہ جنہاں دے دل وچ علی وسدا ہوے گا انہاں دے چہرے چمکتے ہوں گے اور مسلمان بھائیو علی شیر خدا مشکل دشا اللہ شیر خدا کی شان کی بیان کرنا اور نبی مرتضی جدا جو میرا نبی میں چبا خدا فرماتا ہے اور مرتضی شیر خدا ہے جو فتح مکہ والے دن میرا نبی اپنے کندھے تے سوار کرتا ہے اور مرتضی شیر خدا عطا مشکل دشا جو میرا نبی پالن والا ہے اور شیر خدا ہے جو میرا کعبہ کا کفن ہے میرا شجاعت کا شہر ہے وہ علی شیر خدا ہے میرا سہارا کا شہر ہے وہ علی شیر خدا میرا نبی کا پیر ہے صحابہ کا مشیر ہے سنیا کا پیر ہے اور مسلمان بھائی علی شیر خدا کی شان بیان کرا میرا بابا علی کی شان بیان کرا میرا پیدا ہے جو کعبہ ہے دنیا کو جائے تو مسجد ہے وہ علی شیر خدا اور مسلمان بھائی اس نے 19 رمضان کا بیٹا آیا ہے مولا علی شیر خدا نے کفا جنت کو فرمانے مولا علی کے 18 بطر میں 18 نمبر لگایا 18 کے گناہ مولا علی نے اپنے پتروں کو بلایا ہے فرمایا اج سارے بچے نے تہجد میرے کو داون تہجد میرے کو کرن مولا علی کے اندر 8 بچکاں نے او بچکاں جڑیاں نے زمین دے اوپر اپنی چونچا مارنیاں ہویاں نے زمین تے اپنی چونچا مارنیاں نے حضرت جسے اور مولا علی نے بیٹے نے اس کی ابا جان ایک بچکاں نے وہ زمین دے اوپر چونچا کیوں مارنیاں نے حضرت علی فرماتے ہیں انہوں نے بتایا اج اس حویلی کا مالک راجو وہ دنیا تو جان والا ہے اس حویلی کا مالک بڑا ہے وہ دنیا تو پہنچ کرنے والا ہے اس حویلی کا مالک بڑا ہے وہ اپنی اعلان والا ہے مسلمان بھائی جو فرمان دے جانا اس نے صبح کا ٹائم آیا ہے میرے لوگوں کے علی مرتضی نے فرمایا حسن جی ابا جان فرمایا جا بیٹا میرا دل کرتا ہے اج صبح کی اذان توڑنے میں اج فجر کی اذان توڑنے میں ایک عمر کیا ایک بار اس کے بعد بھی ہماری یہ کتابیں چاہتا ہے دوسرے عاشورہ کا 10 محرم کا دن چلیا سی کربلا کا میدان سی کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین نے جس کربلا کے میدان میں اپنے شہزادے حضرت علی اکبر کو فرمایا سی علی اکبر پترا میرا دل کرتا ہے فجر کی اذان توڑنے میں ایک مولا علی نے اپنے بڑے بیٹے کو فرمایا پترا میرا دل کرتا ہے فجر کی اذان توڑنے میں کیوں کہ حضرت میرے نبی کی حدیث ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک کو دیکھ رہے ہیں حضرت امام حسن سر تو لے کے ناف تک نبی پاک کی مثل سے نبی پاک کی تصویر سے نبی پاک کے مشابہ سے اور سر تو لے کے پیرا تک نبی پاک سر تو لے کے ناف تک نبی پاک کے مشابہ سے با اذان حضرت حسن کو بلائے حضرت علی اکبر کے رسول اس سر تو لے کے پیرا تک ہی اپنے نانا حضرت امام الانبیاء کے مشابہ سے مثل حضرت حسن نے حضرت علی نے اپنے اس پتر مواقع کو اذان دے کہ راحتہ نبی پاک کا اس مشابہ سے حسین کیوں میں روان دا میرا سارے نبی پاک کا مشابہ سے مسلمان بھائیو آزان آئیو اور علی پاک شہر خدا مشکل بچایا آتا مسجد اندر سری اذان کی آواز لوگ نہ سنیے لوگ آیا کہ اذان حسن نے کہیے علی جماعت علی عطا فرمان کے سارے لوگ گھر اندروں نکلے میں گھر اندروں نکل کے مسجد اندر آئے میں حضرت علی شہر خدا نے سنت ادا کرنی شروع کی دیا نے نماز شروع کی دی اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ تکبیر تحریمہ کہہ کے سلام پڑھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی دیئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس لیے
سورہ فاتحہ کی تلاوت کی میں مولا علی نے سورہ ملک شروع کی سورہ ملک پڑھ کے حضرت مولا علی کو بھول بن جاتے ہیں لیکن تو سردیل بن جاتے ہیں عبد الرحمن ابن ملجم عبد الرحمن حاجی تلعین انہیں مولا علی نے شہید کیتا ہے وہ نام ابن ملجم سی ابن ملجم کے نبی کا نام عورت اسکندر گرفتار ہے انہوں نے اپنے عشق کی قیمت رکھی سی کہ میرے نکاح کرنا چاہنا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ قتل کر گیا اور بدبخت لعین کے نام حسین نال بچھایا خنجر لے کے تلوار لے کے آیا اور مولا علی دیوار کی تابع مولا علی کے سر پہ دیوار لگا ہے انہوں نے وہ سر دینا ہے کہ ہمیشہ رب کے سامنے سر میں جو دوڑ والا ہے اور سر پہ پیشانی کے لیے یہی ہمیشہ رب کے حضور جھکن والی ہے وہ سر جو رب کے حضور سجدہ ریز والا ہے اگر اس سر پہ بال لگیا ہوا ہے سر پہ اوپر کے ڈالے پھٹ لگ گیا ہے صحابہ دوڑے نے صحابہ کے مولا علی میں نام مسجد نمازی دوڑے نے اقتدا کے مولا علی کے سامنے مان دیتا ہے آج بندے جڑے نے وہ ابن ملجم بندے نے لیکن وہ دوتے کپڑا پایا ہے ایک بندہ پٹا مار لگا ہے مولا علی نے اپنی دو اشارے دینار انہیں روک دیتا فرمایا نا 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 یہ لوگ گیا کہ مینو مارے تیرو نہیں مارے آپ یہ گجریوں کہنا مسلمان دائیا توجہ فرما دے گا آج مسلمان دائیا رسول اللہ زمین کے تشریف فرمائے ہوئے آسمان کا چہرہ کر کے مولا علی نے میرا جملہ ارشاد فرمایا ہے میں نے تیرا لے وہ جملہ بتا دیتا ہے تیرا پتہ نہیں تینوں میرا لے تینوں یہ سمجھ آئے کہ ہر چاہ کو سبحان اللہ کیا بھئی مولا علی نے آسمان آئے کیا مولا تیری مہربانی ہے تیری عنایت ہے جس نے دنیا کے تلے سیرا اوڈوں میں مستقبل سے تلے آزی آج دنیا تلے جان والا ہے آدمی اپنے گھر کا انتقال کیتا مولا علی دنیا میں آوے تیرا بڑا گھر ہو دنیا کو جاوے تیرا بڑا گھر ہو آپ مسلمان بھائیا علی علی کے نعرے مارن والے ہیں علی علی کرنے والے ہیں کہنا نہیں چاہیے علی نصب کی عبادت علی نکمہ کی عبادت علی کرنا کی عبادت علی سننا کی عبادت علی کا نام لینا کی عبادت علی کا سنن کرنا کی عبادت علی کا چہرہ دیکھنا کی عبادت اور مسلمان بھائیا اس سنن کے دار بھی علی کرنا ہے ساری گفتار کی علی بنی ہے اور مسلمان بھائیا مولا علی دنیا کے آمے تیرا بڑا دنیا کے جانے تیرا بڑا اب سجدہ کرنے کرنے کی کر کے رمضان کے اندر کا 6 دن باقی رہ گئے ہیں تاکہ دیکھ لینا کہ رمضان کے اندر روز کا لگیا رمضان کے بعد مسجد جڑی ہے وہ نماز میں تلاش کرے گی مسجد جڑی ہے وہ نمازاں رکھے گی تو کہتے لوگ سن کہ رمضان میں پوری مسجد سے لوگ آنے سی وہ کہتے لوگ سن کہ رمضان کے افتتاح کے دوران پردہ سن مسجد کی الماریاں اندر قرآن مغرب والے لوگ مسجد کی نگاہاں رہے کر کے اگر لوگ کہتے ہیں میرا سارا رمضان قرآن پڑھنے والے سن اگر لوگ کہتے ہیں اور مسلمان بھائیہ اگر ساری رات میں کرتے میدانہ میں گزار دینے ہیں ساری رات بیٹھ کے قرآن کے گزار دینے ہیں اور مسلمان بھائیہ اگر مسجد اندر میرے نبی کی حدیث ہے فرمایا سب کو پہلی جگہ بنی ہے وہ مزار ہے سب کو چنگی اچھی جگہ بنی ہے مسجد ہے مسلمان بھائیہ میرے نبی نے فرمایا مومن ہوتا ہے جتا دل مسجد میں چلاتا ہے منافق ہوتا ہے جتا دل مسجد میں بھی لگنا وہ مسجد میں آلے تاکہ جلائی پھٹن لگ گئے اللہ کا سمجھ پڑے جو نہیں کر جاؤں تمہیں آگے جا کے آئے ہوئے مسلمان بھائیہ علماء فرمانے ہیں علماء لکھنے میں رمضان کا مہینہ جڑا ہے ایک جڑا مہینہ ہے ایک امتحان کا مہینہ ہے شوال کا مہینہ جڑا ہے ایک نتیجے کا مہینہ ہے کہ امتحان اندر تو نمازاں پڑھتا رہے ہیں امتحان اندر تو تراویحاں پڑھتا رہے ہیں امتحان اندر تو روزے پڑھتا رہے ہیں امتحان اندر فجر بھی اٹھ کے پڑھتا رہے ہیں ظہر عصر مغرب عشاء بھی جماعت میں پڑھتا رہے ہیں جو بھی شوال کا چل رہا ہے تو مسجد میں جو غائب ہو گیا ہے تو بندہ سمجھنا ہے تیرا امتحان اچھا نہیں آیا تیرے روزے تیرے میں تو قبول کوئی نہیں یہ امتحان ہے رمضان اندر امتحان اندر گزر کے تو نمازاں پڑھتا رہے ہمیں تراویحاں پڑھتا رہے ہمیں جو بھی شوال کا چل رہا ہے
صفحہ نہیں ہوئی میرا نمازی کے دار مساعد میں چھپے آسی وہ بند نہیں ہویا تو ہمیں بھی نماز پڑھنا ہے تو ہمیں بھی مسجد اندر تیرا تعلق ہوگی مسجد اندر تیرا رابطہ ہوگی سمجھدار تیرے روزے بھی قبول کر لے تیرا نمازوں بھی قبول کر لیا مسلمان بھائیو اجو بیلا میں اجنابی والا اکرام میں بڑے تو افسوس کے نارے گل کرنا چاہتا ہوں میں جنابی کی گل میرے ذہن میں کھڑک بھی گئی سی میں بڑے دکھ دے افسوس رنگ تھوڑے والے گل کرنا چاہتا ہوں اتنا بڑا کا افسوس سوا سو گھر ہوگی مسجد کے اندر رمضان کا مہینہ ہوگی کہ انتخاب اندر صرف ایک بندہ بیٹھے ہوگی ساری ترجیح کی کرے سارا دھیان کی کرے اسی کس پاسے جا رہے ہیں سارا مسجد میں کی بن لگے بڑے افسوس کے نال لوگوں میں وہ بھی ڈھنگے کے نے جنہیں اس پر بھی چھوٹے چھوٹے ملنے وہ بھی رمضان کا مہینہ یاد ہے رمضان کو ڈیم اور اپنی ابتدار بھی ہے علمہ مسجد نمازیہ بھی ابتدار بھی ہے سجر اندر بھی ہے چھپے اندر بھی ہے لیکن ابتدار اندر میں یہ نہیں کہتا تجھے گناہگار ہوں میں یہ نہیں کہتا تجھے بڑا بڑا گناہ کیتا ہے میں یہ نہیں کہتا نا تجھے گناہ نہیں کیتا لیکن میں کل میں فکر دینا چاہتا ہوں رمضان کا مہینہ میرا نبی ہر سال اعتکاف کر رہے ہوئے اسی نبی پاک کا محبت کرنے والے میرا نبی سارے واسطے ہر سال اعتکاف کرے اسی زندگی میں ایک بار بھی نہ کر سکے لوگوں اتنا بڑا کام ایک بندہ اعتکاف کرے اے ساری تنظیمات مسجد میں اٹھ کے کس پاسے جا رہے ہیں ہر بندہ سوچے ہر بندہ یہ فکر لے کے جاوے کہ ہر بندہ میں عرض کی تاسی ایک بندہ سندر بھی عرض کی تاسی کہ ہر گھر میں کا مسجد ایک دفعہ اعتکاف بیٹھے لیکن جو لوگوں نے سمجھا جائے پینڈ میں جو ایک بندہ بیٹھے تو ہو گئے وہ دیکھ رہا ہے ہم لوگوں ساری ترجیحات ساری مسجد کے نام جو وابستگی کی ہے سارا فرمان کے نام کی وابستگی ہے سارا حضور کے فرمان کے نام کی بندن کے جو میرے نبی نے فرمایا لوگوں کو معاف کرے کرو پھر میرے نبی ہر سال اعتکاف کرتے رہے لوگوں آج بھی کچھ ملا 27 رات والے دن لوگ بھی اعتکاف کرتے ہیں میں امید کرنا وا اور لوگوں کو میرے کرتے دل لگ گئے میں امید کرنا وا اور لوگوں کو میرا نبی پاک نے فرمان دیا درد دل رکھنے والے نے کوئی اپنے اولادہ میں جو کسی ایک نو 27 رات کے اعتکاف کرتے بیٹھار کے میں امید مایوس نہیں ہویا میں امید رکھنا وا اسی مسجد کا پیار کرنے والے ہو مسجد کا خدمت کرنے والے ہو اور مسلمان بھائیوں کے رمضان کا مہینہ زندگی کے پتہ نہیں دوبارہ مل رہا ہے کہ نہیں اس سال میں ایک مہینہ 12 مہینے میں ایک مہینہ ایک مہینے میں صرف 10 دن کا بھی گزر گیا ہے وہ صرف 3 دن کا رہ گیا ہے کہ اعتکاف بڑا چھوڑنا نہیں سنت اعتکاف چھوڑ کے اللہ نے بھی راضی کر رہا ہے امید بھی راضی کر رہا ہے مسلمان بھائیوں میں عرض کرنا سمجھا اور علی کے سمجھ مسجد کے اندر کے لیے صحابہ حضرت امام علی علی پاک نے فرمایا حسن بیٹا چار رات کی نماز پڑھتے ہیں میں پہلے نماز پڑھاؤ نماز پڑھائی گئی اس نے مولا علی کو اٹھایا گیا اپنے وقت پہنا والے پاس پر بنین دی اولاد سجے مولا حسن مولا حسن سارے عباس سر پیچھے عباس ابن علی نے پڑھا ہے مولا علی کو اٹھا کے گھر میں گیا تھا ان کی راتوں میں رمضان گزریا پھر 20 رمضان آیا 20 رمضان کے بعد 21 رمضان آیا اللہ میرے بیٹے اے میرے بچے منو بلا میں آ گیا ہے میرا ٹائم آ گیا ہے میری شہادت کا ویلا آ گیا ہے میں حضور علیہ السلام کے ملنے کا ٹائم آیا ہے حضرت امام علی پاک کی ایک شہزادی جنہاں کا نام ہے سیدہ زینب جس نے انہوں نے ایک عرض سنی ہے عرض کی تھی ابو جان سیدھی کہہ رہے ہو ابو جان کسی سمجھڑ کے جا رہے ہو فرمایا بیٹیا یہ خدا حکم ہے یہ امر ربی ہے میرا خدا حکم ہے رب نے حکم دیتے ہوئے رہے علی کا بھی سر کا محسر تسلیم اکرم میں علی کی اولاد بھی رب نے حکم دے کے چک رہی ہے علی کو کسی مسلمان پایا ایک رمضان کا ٹائم آیا ہے مولا علی کا حضرت علی پاک شیر خدا کی شہادت رہی روح تک سے انسری تو پرواز کر گئے ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مولا علی نے شہید ہوئے بڑی کو سریا لوگوں دنیا تو آتا میرا بڑے گھر میں قبل کر کے آجے دنیا تو آتا میرا بڑے گھر میں قبل کر کے آجے اس وجہ تو رب دے گھر میں تعلق رکھو اس گھر دے نال
یہ اللہ کا گھر ہے اللہ دے گھر نال تعلق مضبوط رکھو اللہ دے صدقے ساڈی بخشش مولا علی شیر خدا حلقہ مشکل کشا وہ ولی ہے جتنا محبت مومن کرنے والا ہے جتنا محبت ہے اونچا کو جتنا محبت ہے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے سبحان اللہ روچی والا سبحان اللہ کہے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے سبحان اللہ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے نور ولایت جہاں ہو وہاں کالے نہیں ہوتے علی نے اشاروں سے محبت کر کے بتلایا جو صحابہ کا دشمن ہو وہ علی والے نہیں ہوتے جو صحابہ کا دشمن ہو وہ علی والے نہیں ہوتے جو صحابہ کا دشمن ہو وہ علی والے نہیں ہوتے علی نال بغض رکھے اے میں تو کمیاں علی نال بغض رکھے اے میں تو کمیاں جتھے تیرا حجر اوتھے علی لمیاں او جتھے تیرا حجر اوتھے علی جمیا اے علی کی ولایت کا اثر اے علی کی ولایت کا سرار نہیں اگر علی کی ولایت کا اثر نہیں تو وہ نام سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں دل میں ہو اے علی دل میں ہو بغل علی اور قدر پہ ہو حج کا احترام یہ بسم نصیب کے چکر ہے طواف نہیں علی دا بزرگ کے پاوے جنہیں مرضی آج دے چکر لانا رہے کعبے بھی چلا جائے کعبے والا لوگ قبول کرے گا جس نے علی دا محبت بڑھا رہے الحمدللہ علی والے علی پاک دا محبت بڑھا لیا علی پاک دا پیار کرنے والے ایسے علی نو بھی بدل والے علی بھی بدل والے اللہ کریم مولا علی پاک شیر خدا مشکل کشا حلقہ داماد مصطفیٰ سیدہ حضرت سیدہ پاک سیدہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے اور مولا علی کی فیض عطا فرمائے اور علی پاک کی صدقے مولا کریم ساری دین و دنیا کی آخرت بہتر فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین